لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، برادران عزیز، تمام مومن اور مومنات کو ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی یہ ہم لوگوں کو موقع نہیں مل سکا ہے کہ مسجد کے اندر بیت الصلاۃ اور امام بارگاہوں کے اندر باجامات بندگی پروردگار کیا جائے، اس لیے کہ حالات روز بروز ناگفتبے ہیں، حالات روز بروز خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ ہر سال کی طرح مسائل شرعیہ کو بیان کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ قرآن کریم کی آیات کو بھی بعنوان پیغام قرآن، بعنوان پیغام پروردگار مختصر تشریح اور مختصر توضیح کے ساتھ ہدیہ سماعت کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں رمضان مبارک کے مسائل کو بیان کروں، ایک بات بتا دینا مناسب سمجھ رہا ہوں، چونکہ کورونا وائرس جیسی وبا بہت ہی رفتار کے ساتھ، تیز رفتار کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہم لوگوں کی اپنی ذاتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کے قوانین پر بھی عمل کریں اور ملک کے قوانین پر بھی عمل کریں۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ کون سی وبا ہے، کون سا وائرس ہے، کون سا مرض ہے، کون سی بیماری ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ہم وہ کون سے اعمال کو انجام دیں، وہ کون سی احتیاطوں کو بجا لائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بھی محفوظ رہیں، ہمارے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں، مومنین بھی محفوظ رہیں، اور اس وبائی مرض کی چپیٹ میں نہ آنے پائیں، اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، روز بروز یہ ریکارڈ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ اللہ ان تمام مریضوں کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام مومنین اور مومنات کو اس وبائی مرض سے عالم انسانیت کو بھی محفوظ رکھے۔ کسی بھی مرض کو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کی جائے،
مثلاً مرض ہے، کوئی بھی بیماری ہو، اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ مرض کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنا، اسے قائم رکھنا ہر انسان کی خود ذاتی ذمہ داری ہے۔ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے، یہ آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں، اور 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ روز بروز ان کے اوپر آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ڈاکٹرز کے بیان بھی اور ویسے بھی الحمدللہ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ لہٰذا تمام وہ احتیاطی قدم اٹھائے جائیں کہ جس سے تمام مومنین اس مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، تندرستی زائل ہو جاتی ہے، تو اس کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ چہ جائے کہ یہ مرض جو زیادہ ہی مہلک ہے، جو زیادہ ہی خطرناک ہے۔ لہٰذا میں تمام اپنے ناظرین سے، تمام اپنے سامعین سے، تمام مومنین اور مومنات سے، عالم انسانیت سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تمام وہ احتیاطی قدم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں کہ جس کے ذریعے سے اس مرض سے وہ بھی محفوظ رہ سکیں اور اہل خانہ بھی محفوظ رہ سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے مسائل شرعیہ کے سلسلے سے۔ رمضان مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند عالم نے جنت کے دروازے کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ شیطان کو خداوند عالم نے مقید کر دیا ہے۔ دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو جنت کا دروازہ کھلا ہے وہ ہمارے اوپر بند نہ ہونے پائے، جو جہنم کا دروازہ بند ہوا ہے وہ ہمارے اوپر کھلنے نہ پائے۔ شیطان کبھی بھی ہمارے اوپر غالب نہ ہونے پائے، شیطان کبھی ہم پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ روزے کے فلسفے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ہے کیا، روزہ اللہ نے واجب کیوں قرار دیا ہے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا ہے، اور یہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر اسی طریقے سے لکھا ہے کہ جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے روزے کو واجب قرار دیا تھا۔ ہم نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں متقی کون ہے۔ تقوی الہی کو اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ روزہ کیسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف اور صرف کھانا اور پانی کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف اور صرف خالی پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے کہ ایک مدت معین تک انسان کھائے اور پیے نہ اور سوچے کہ وہ روزے سے ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی شرائط ہیں، روزے کے تقاضے ہیں، روزے کے احکام ہیں، اس کو بجا لانا ضروری ہے۔ معصوم فرماتے یہ ہیں کہ روزہ تمہارے پورے اعضاء اور جوارح کا ہونا چاہیے، تمہارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ جہاں اعضاء اور جوارح کے روزے کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ اعضاء اور جوارح کا روزہ ہونا چاہیے، وہیں چند چیزوں کی طرف معصوم نے انسان کو متوجہ بھی کیا ہے کہ اس روزے میں تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ روزے کے تقاضے ہیں۔ اچھا، جو تقاضے بیان کیا گیا ہے اس کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف حکم دے دیا گیا ہے تم یہ کرو، نہیں، اگر تم اس چیز کو بجا لے آؤ گے تو اس کے بدلے میں خداوند عالم تمہیں فائدہ بھی عطا کرے گا، جزا بھی دے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا۔
مثال کے طور پر اس جگہ پر معصوم نے جب جملہ ارشاد فرمایا، معصوم فرما رہے ہیں اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں اپنے اخلاق کو حسن رکھے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے. دیکھیے حسن اخلاق تو ویسے بھی اچھی چیز ہے، حسن اخلاق تو بہترین شے ہے، لیکن رمضان مبارک میں تاکید کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مزاج میں تمہارے چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے. روزے کو عبادت سمجھ کے بجا لاؤ، بوجھ سمجھ کر کے بجا نہ لے آؤ. روزہ بندگی کا تقاضا کرتا ہے. معصوم فرما رہے اگر تم نے حسن اخلاق کو اختیار کر لیا روزے کی حالت میں، تو معصوم کا اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں. معصوم فرما رہے اگر تم نے حسن اخلاق کو اختیار کر لیا تو خداوند عالم تمہیں میدان محشر میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ عطا فرمائے گا. اس وقت تم آسانی سے اس پروانے کے ذریعے سے پل صراط سے گزر جاؤ گے، جبکہ دیگر افراد، دوسرے لوگ اسی پل صراط پر لرزش کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی حسن اخلاق کا فائدہ کیا ہوا؟ حسن اخلاق کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر پل صراط سے تمہیں تیز رفتار سے، برق رفتار سے، ثابت قدمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گزرنا ہے، جہاں پہ تمہارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں، لرزش نہ ہونے پائے، تو تمہیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ماتحت، اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، نرمی کا سلوک کیا، تو خداوند عالم تمہیں میدان محشر میں تمہارے اوپر نگاہ رحمت کرے گا، تمہارے اوپر غضبناک نہیں ہوگا. غضب پروردگار سے انسان کتنا پناہ مانگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے غضبناک نہ ہونے پائے. معصوم فرما رہے اس وقت خداوند عالم تمہارے پر نگاہ رحمت کرے گا، تمہارے اوپر غضبناک نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مطلب ہے. اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ تمہیں نرمی کا سلوک کرنا چاہیے. اور روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اعضاء اور جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. نگاہوں کا روزہ، کان کا روزہ وغیرہ، یہ تمام اعضاء اور جوارح جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں ان سب کا روزہ ہونا چاہیے. اب روزے کے کچھ مسائل بھی ہیں. میں نے گزشتہ سال بھی مسائل شرعیہ کو بیان کیا تھا. ان مسائل شرعیہ پر ہلکی روشنی ڈالنی ہے، صرف اور صرف یاد دہانی کے لیے متوجہ کرنا مقصود ہے. ہر عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے. مشہور و معروف حدیث الاعمال بالنیات. عمل کا تقاضا کیا ہے؟ نیت. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا، اور جتنی خالص نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ عمل قبول ہوگا. عمل کا دار و مدار کسی بھی عمل کا، صرف اور صرف مسئلہ روزے ہی کا نہیں ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر نیت میں ریاکاری ہے، نیت میں دکھاوا ہے، تو کوئی بھی عمل چاہے جتنا بڑا عمل ہو وہ قبول نہیں ہوتا. اگر نیت میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، قربتاً اللہ ہے، خلوص نیت ہے، رضا پروردگار ہے، تو وہ چھوٹا بھی عمل ہوگا تو خداوند عالم اس عمل کو قبول کر لے گا. اس عمل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ عمل واجب ہے یا مستحب ہے. ہر عمل جسے بھی باب اجابت تک پہنچنا ہے، مرضی معبود تک کو حاصل کرنا ہے، قرب پروردگار کو حاصل کرنا ہے، اس عمل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف خلوص ہونا چاہیے. اسی طریقے سے روزے کی بھی نیت ہے. روزے کی نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں گا ماہ رمضان مبارک کا، یا دل سے گزارنا اس بات کا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ارادہ کرنا ہے. دل میں ارادہ ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے رضا پروردگار کے لیے، میں ان تمام چیزوں سے اجتناب کروں گا، پرہیز کروں گا، ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہی کہنا کافی، یہی ارادہ کافی ہے، یہی امر قلبی کافی ہے. قلب میں ارادے کا ہونا ہی کافی ہے.
بہتر یہ ہے کہ اگر انسان زبان سے دو رہا ہے، زبان سے اس بات کا ذکر کرے کہ میں رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، دل سے گزارنا ضروری نہیں، ارادہ کافی ہے۔ کب سے کب تک انسان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ وہ 9 چیزیں ہیں، بعد میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ اذان صبح سے لے کر مغرب تک انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اذان صبح سے پہلے تھوڑا ان چیزوں کو چھوڑ دے اور مغرب کے بعد بھی تھوڑا تاخیر کرے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ اس نے اس تقاضے کو، اس وقت معین کو حاصل کر لیا۔ ہر عمل کی نیت جو ہوتی ہے اس عمل کی شروعات میں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز جب شروع کریں گے مغرب کی، عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، تبھی نیت ہوتی۔ لیکن یہ رمضان مبارک کا روزے کی نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو روز کی روز نیت کرے، لیکن بہتر یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو پہلی ہی تاریخ کو اپنے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، روز بھی کر سکتا ہے، پورے 1 مہینے کی روزے کی نیت وہ ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اذان صبح سے پہلے سو گیا، نماز صبح سے پہلے ہی وہ انسان سو گیا، اگر وہ انسان ظہر سے پہلے اٹھ جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیت کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ظہر کے بعد اٹھ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں اسے قربت مطلقہ کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اسے اس دن کا روزہ گزارنا ہوگا اور احتیاط کی بنیاد پر اسے اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور دن کا روزہ رکھ رہا، کسی معین تاریخ کا روزہ رکھ رہا، مثلا قضا کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، تو اسے اس کو معین کرنا ضروری ہے کہ یہ قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے۔ لیکن اگر وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہے تو اسے اس بات کا معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں اسے معین نہیں کرنا، لیکن رمضان المبارک سے ہٹ کر کے اگر کوئی روزہ ہے دیگر مہینے میں تو اسے پھر اس روزے کو معین کرنا پڑے گا۔ اگر ایک انسان جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کے روزے میں کسی اور روزے کی نیت کر لے، کسی اور روزے کی وہ نیت کر لے، ماہ مبارک رمضان آج سے شروع ہو گیا، اب کسی تاریخ میں وہ جان بوجھ کر کے کسی دوسرے روزے کی نیت کر رہا، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ جس روزے کی اس نے نیت کی ہے نہ اس میں شمار ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ رمضان المبارک کے روزے میں شمار ہوگا۔ دونوں حالت میں اس کا روزہ صحیح نہیں، اگر وہ انسان جان بوجھ کر کے دوسرے روزے کی نیت کرے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی، رفتہ رفتہ ان سارے مسائلوں کو آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی شروع تقریر میں اس بات کو عرض کیا کہ پیغام قرآن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا، الحمدللہ سب لوگ 1-2 قرآن ختم کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ لیکن تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اس قرآن میں پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم نے مختلف مقامات پر اپنے اپنے جگہوں پر عالم انسانیت کو الگ الگ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو سمجھا جائے تو آپس میں اخوت بڑھے گی، محبت بڑھے گی اور ایک دوسروں میں قربت بڑھے گی۔ مثال کے طور پہ میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کے اندر ایک پیغام
بہت طول طویل گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک پیغام بتاؤں گا کہ اس پہ خداوند عالم نے کیا پیغام دیا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو میں نے سمجھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خداوند عالم کا مطلق پیغام یہی ہے، بلکہ جو میں نے سمجھا ہے وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد خداوند عالم حروف مقطعات سے سورہ بقرہ کی شروعات کرتا ہے، الف لام میم سے، اور اس کے بعد خداوند عالم قرآن کریم کے صفت کو بیان کر رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی یہ قرآن کریم ہر عیوب سے، ہر ریب سے پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرما ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن مجید ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا کیا چیزیں ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ ذات پروردگار جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، لیکن توحید کا عقیدہ واجب ہے، واجب الوجود کا عقیدہ واجب ہے۔ انبیاء ما سبق کو دیکھا نہیں ہے، یہ غیب کا مسئلہ ہے۔ جنت و جہنم کو دیکھا نہیں ہے، پل صراط کو دیکھا نہیں ہے، ملائکہ کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ قرآن کریم کس کے لیے ہدایت ہے؟ ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان متقین کے اوپر جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرما رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے کہ جو لوگ ہمارے دیے ہوئے رزقوں پر وہ انفاق کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی چیزوں پر وہ انفاق کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ آج کا پیغام قرآن یہ ہے کہ جب ہم لفظ خرچ سمجھتے ہیں تو سمجھتے یہ ہیں کہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہی انفاق کر رہا ہے، وہی خرچ کر رہا ہے، وہی اس آیہ مبارکہ کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو بھی رزق دیا ہے، ہماری طرف سے جو بھی ملا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے تو اس طاقت کو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے تو اس قوت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی منصب عطا فرمایا ہے تو اس منصب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں وجاہت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس وجاہت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں قوت اور اقتدار عطا فرمایا ہے تو اس اقتدار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب اس کو خرچ اللہ کی راہ میں کیسے کیا جائے؟ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، سامنے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نابینا جا رہا ہے، اس آنکھ کا اللہ نے جو ہمیں قوت بصارت عطا فرمائی ہے، اس قوت بصارت کو خرچ کرنے کا موقع یہاں پر ہے۔ اللہ نے جو ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کی قوت کو خرچ کرنے کا موقع یہاں پر ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس نابینا کو روڈ پار کرا دیا جائے۔ ایک لاغر و ناتواں ہے، اس کا سہارا بن جایا جائے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو غریبوں پر اللہ کی راہ میں اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت علم عطا فرمایا ہے تو اس علم کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کیا جائے کہ لوگ صراط مستقیم پر آ جائیں، لوگ در اہل بیت پر آ جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، میسج قرآن یہ ہے، پیغام قرآن یہ ہے، پیغام مشیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، جسے بھی تم رزق سمجھتے ہو، جسے بھی تم نعمت سمجھتے ہو، وہ تمام کی تمام نعمتیں صرف اور صرف اپنے اوپر مت خرچ کرو بلکہ ہماری راہ میں خرچ کرو۔
اگر ان نعمتوں کو، اس رزق کو، چاہے وہ تمہاری ذات سے متعلق ہو، چاہے دولت سے متعلق ہو، چاہے اقتدار و قوت سے متعلق ہو، اگر ہماری راہ میں خرچ کرو گے تب تم متقی کہلاؤ گے، تب تم غیب پر ایمان رکھنے والے کہلاؤ گے، تب جا کر کے یہ قرآن کریم تمہاری ہدایت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتها و حموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عند ما کان من خطائی وعمدی اطمعانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ۔ فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید. الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى. تبارک و تعالی. الحمد للہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ قہر بعزتہ الاعزاء وتواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادیہ ویستر علی کل عورت وانا آسیہ ویعظم النعمت علی فلا اجازیہ فکم من موہبت ہنیئت قد آتانی وعظیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت
قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب
وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على